آیت نمبر 14 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت شہوات کی عورتوں میں سے اور بیٹوں میں سے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ میں لفظ جو زُيِّنَ آ رہا ہے یہ زینت سے ہے، اور زینت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آراستہ کرنا، سجانا، خوبصورت بنانا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ نور میں آئے گی۔ پھر حب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور حب جو ہے حب دانے کو کہا جاتا ہے، اور دانہ زمین کے اندر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ محبت بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو تصور دیا جا رہا ہے کہ کسی چیز کی محبت کا آپ کے دل کے اندر کھپ جانا، اندر گہرائی میں چلے جانا۔ پھر قرآن پاک میں خواہشات کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، ان میں شہوت کا لفظ بھی آتا ہے اور ہوا کا لفظ بھی آتا ہے۔ ہوا ایسی خواہشات کو کہا جاتا ہے جو کہ اوپر سے نیچے آپ کو گرا دیتی ہیں، آپ ایک مقام پر ہوتے ہیں مگر ان خواہشات کی وجہ سے اس مقام سے نیچے گر جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری اردو زبان کے لفظ ہوا سے ملتا ہوا لفظ ہے۔ تو ہوا آتی ہے اور کسی چیز کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے کے چلی جاتی ہے، اور پھر ہوا کے اندر یہ تصور بھی ہے کہ وہ آتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ تو گویا کہ بہت ساری خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کبھی آتی زندگی میں بڑی شدت کے ساتھ ہیں مگر پھر وہ گزر جاتی ہیں، پھر وہ اہم نہیں رہتی ہیں۔ شہوت لفظ کے اندر جو ہے وہ شدت کا معنی پایا جاتا ہے کہ ایسی خواہشات جن کے اندر انسان بہت شدت محسوس کرتا ہے، جو انسان کی ضد بن جاتی ہیں، انسان اس کے اوپر اڑ جاتا ہے کہ بس میں نے اس کو حاصل ہی حاصل کرنا ہے، تو ایسی خواہشات کو جو ہے وہ شہوت کہا جاتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں 3 الفاظ کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، زینت کو بھی، حب کو اور شہوت کو۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مضمون کی اہمیت اور اس کی شدت کا جو ہے وہ احساس ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ اگر حب کا لفظ درمیان میں نہ بھی آتا، صرف شہوات اور زینت کی بات کر دی جاتی تو مضمون مکمل ہو جاتا، لیکن شہوات لفظ جو کہ اپنے اندر بہت زیادہ شدت رکھتا ہے، اس کے ساتھ مزید حب کو جو لایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ بعض اوقات ان شہوات کی محبت جب وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، انسان کے اندر تک اتر جاتی ہے، تو ایسی چیزوں کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اس کی عقل کے اوپر یہ چیزیں اور اس کی ان چیزوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے، کہ ہمیں بعض اوقات یہ لگ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، یہ نیگیٹو ہیں، لیکن ہم صرف محبت کی وجہ سے ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کہ حب کے اور شہوات کا آپس میں جو اکٹھا آنا ہے، یہ معاملے کی شدت کو اور بھی زیادہ بیان کر رہا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ زُیِّنَ، مزین کر دی گئی۔ کس نے مزین کی یہ یہاں پہ نہیں بتایا جا رہا، فاعل ذکر نہیں ہے، مجہول بات کی جا رہی ہے، اس لیے پھر علماء کرام اس کے مختلف معنی بیان کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مزین کر دیا ہے، یہ زینت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت دی ہے، ہم نے زمین میں جو چیز بھی بنائی ہے ہم نے اس کے لیے ایک زینت رکھی ہے۔ تو زینت دینے والی ذات تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، تو پھر گویا کہ وہ چیز تو پھر بہت مثبت ہے کہ جس چیز کے اندر خود اللہ پاک نے خوبصورتی رکھی ہوئی ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا یہ زینت جو ہے وہ انسان کا نفس دیتا ہے، کہ بعض اوقات ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو وہ چیز بالکل عام سی لگ رہی ہو، لیکن چونکہ مجھے اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے، مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے، تو میرے نفس نے اس چیز کو جو ہے میرے لیے مزین کر دیا ہے۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات معاشرہ جو ہوتا ہے یہ زینت کرنے کا، یہ مزین کرنے کا کام کرتا ہے۔ ایسے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ماحول اور سوسائٹی کی وجہ سے، فیملی خاندان کی وجہ سے، دوست احباب کی وجہ سے ہمیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پرسنلی ہمیں ان میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن چونکہ سب کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ ہمارے لیے بھی زینت بن جاتی ہیں۔ چوتھا معنی جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ زینت شیطان کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن یہ بات بھی کہتا ہے کہ شیطان نے انسان کے لیے اس کے اعمال کو جو ہے وہ مزین کر دیا ہے، اور وہ ہمارے اعمال کو کیسے مزین کرتا ہے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں وہ انہیں ہمیں خوبصورت کر کے دکھائے گا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے وہ ہمیں برا کر کے دکھا دے گا، تو برے اعمال جو ہیں وہ ہمارے لیے خوبصورت بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ مثلا نماز کا چھوڑ دینا یہ ایک عام سی بات لگتی ہے، مگر شادی میں بھی، کسی فنکشن میں بھی نماز کا پڑھنا یہ ہمیں بہت بڑا کام لگتا ہے اور بہت مشکل بھی لگتا ہے۔ پردہ کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن پردے کا نہ کرنا، شیطان ہمیں کہتا ہے کہ ضروری تو نہیں جو پردہ نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک بری ہوتی ہیں، تمہارا دل تو صاف ہے، تمہاری نیت تو صاف ہے، ہم ان پردے والیوں سے زیادہ جو ہیں وہ اچھی سوچ رکھنے والی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا کہ نیگیٹو چیز جو ہے وہ پازیٹیو ہو جاتی ہے، اور پازیٹیو چیز جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے۔
اس ساری تمہید کے بعد ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے کہ کسی چیز کے اندر جو اٹریکشن اور زینت ہمیں محسوس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوگا، کوئی فائل ہوگا جو ہمیں اس چیز کی طرف مائل کر رہا ہے، تو اس کو ہم نے خود سے ڈھونڈنا ہے، اس کو ہم نے خود سے تلاش کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کو یہاں پہ مجہول رکھا گیا ہے کہ تمہیں کسی چیز کے اندر زینت جو ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محسوس ہوتی ہے یا پھر نفس، شیطان یا معاشرے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی جانب سے ہے تو وہ کبھی بھی مثبت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے اندر زینت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر زینت کیوں رکھی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں عورت کا ذکر آتا ہے، اولاد کا ذکر آتا ہے کہ اگر انسان عورت کی طرف اٹریکشن محسوس نہیں کرے گا تو گھر نہیں بنیں گے، خاندان نہیں بنیں گے، بیٹے نہیں ہوں گے تو پھر نسل آگے نہیں چلے گی، معاشرہ نہیں بنے گا۔ تو گویا کہ ان چیزوں کی محبت کا ہونا بہت ضروری تھا۔ پھر مال کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اگر انسان کو مال کی طرف اٹریکشن محسوس نہیں ہوگی تو وہ کوئی کام ہی نہیں کرے گا، کمائے گا ہی نہیں، تو دنیا کا مالی سسٹم جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محض ہماری ضروریات نہیں ہوتی ہیں بلکہ ہمارے شوق ہوتے ہیں، ہماری پسند ہوتی ہے، تو ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ فطرت نہیں ہوگی کہ وہ چیزوں کا شوق بھی رکھتا ہے، محبت بھی رکھتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے زندگی میں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرے گا۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر جو زینت رکھی گئی، اس میں حکمت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانا تھا۔ یہاں پر ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کی محبت فطری طور پہ میرے اندر ڈال دی گئی ہے تو لازمی بات ہے کہ میں ان چیزوں کی طرف کشش محسوس کروں گی، تو پھر اس کو دنیا کا متاع کیوں کہا جاتا ہے؟ یا ان چیزوں کی طرف اٹریکشن کا محسوس کرنا ہے، کیا یہ نیگیٹو بات ہے؟ کیا یہ برا عمل ہے؟ تو یہ دراصل میں اسلام کا اہم فلسفہ ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کی اٹریکشن اور کشش جو ہے وہ ہمارے نفس کے اندر رکھ دی گئی ہے، ہم اس کی طرف ضرور مائل ہوں گے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی خواہشات یا اپنے نفس کو جو ہے وہ مارنا نہیں ہے، کچلنا نہیں ہے، بلکہ اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر نفس کو بالکل مار دیا جائے گا تو پھر تو یہ رہبانیت ہو جائے گی، جو کہ انسانی فطرت کے بالکل خلاف بات ہے۔ لہٰذا قرآن یہ کہتا ہے کہ ان خواہشات کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف تو فطری طور پہ کشش محسوس کرو گے، بس اس کو کنٹرول کرنا ہے، ان خواہشات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، مارنا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ساری بات کا جو لب لباب ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں بہت خوبصورت ہیں اور یہ تمام چیزیں ان کے اندر اللہ پاک نے خیر رکھی ہوئی ہے۔ اگر ان کے اندر جو کشش اور رونق ہے یا ان کا استعمال جو ہے اگر تو وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے تو یہ سب خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پہ، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو پھر یہی چیزیں ہمارے لیے شر اور فتنہ بنا دی جاتی ہیں۔ پھر اس آیت کے بارے میں دو اہم نکات یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہر انسان کے لیے زینت کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس چیز میں مجھے بہت کشش محسوس ہوتی ہے اس میں آپ کو نہ محسوس ہوتی ہو، جس میں آپ کو ہوتی ہے مجھے نہ ہوتی ہو، تو ہر انسان کے لیے زینت کا معیار جو ہے وہ مختلف ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے دراصل میں ڈائریکٹ وہ چیزیں ٹارگٹ نہیں ہیں، بلکہ ان چیزوں سے جو دوسری چیزوں کا حصول ہوتا ہے وہ ٹارگٹ ہوتی ہیں۔ مثلا یہاں پہ مال مویشی کا ذکر کیا گیا ہے تو دراصل میں یہ جانور ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ ان سے حاصل ہونے والا جو گوشت اور دودھ اور ان کی کھالیں، وہ سارا نفع جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی سونا اور چاندی جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا جو انسان کو معاشرے میں اسٹیٹس ہوتا ہے، اور جو مالوں کے ڈھیروں کی بات کی گئی، اس مال کے ذریعے جو انسان اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، تو گویا کہ ان چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو صرف یہ چیزیں ہی نہیں بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آگے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی اس زنا کے اندر شامل ہیں۔